السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے میں مردانہ امراض پر آپ دوستوں کی فرمائش پر یہ کچھ ویڈیوز لا رہا ہوں جو تحقیقی ویڈیوز ہیں۔ حسب وعدہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ویاگرا اور سائلس اور کوبرا وغیرہ دیگر اس قسم کے ٹیبلٹ مارکیٹ میں عام ہو رہی ہیں، گولی ٹافیوں کی طرح بک رہی ہیں، میں ان پہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے میں دلائل سے بات کرتا ہوں، میں کسی پر الزام اور بہتان نہیں دیتا، دلائل علمی ہوں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ آج مجھے ایک یوٹیوب پر ڈاکٹر صاحب ملے جن کا نام ڈاکٹر ندیم ہے۔ پہلے ہم ان کی ویڈیو سنتے ہیں، پھر ان کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تبصرہ پیش کروں گا۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے جی؟ امید ہے انشاءاللہ سب بھائی ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں میرا نام ہے ڈاکٹر ندیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے ویاگرا کے بارے میں۔ ویاگرا کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ اس کو یہ ویاگرا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کیسے استعمال ہوتی ہے، تیسرے نمبر پہ اس کا یہ کام کیسے کرتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور کن دوائیوں کے ساتھ ویاگرا کو نہیں لینا چاہیے، آج ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ جی محترم سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر ندیم صاحب آج آپ کو ویاگرا کی ڈبی دکھا رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویاگرا کب اور کیسے استعمال کرنی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں۔ آپ ڈاکٹر کی زبانی سنیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے اس کا تبصرہ کرتے رہتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو فائدہ ہو جائے، آپ اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ویاگرا پہ کمپلیٹ اس کا ریویو کریں گے کہ یہ کیا ہے اور کیسے کھانے چاہیے اور کن صورتوں میں نہیں کھانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو ویاگرا ہے اس کا جو کیمیکل فارمولا ہے وہ ہے سلڈینافیل۔ یہ 50 ملی گرام میں آتی ہے اور 100 ملی گرام میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن میں اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے، یا پھر جسے ہم کہتے ہیں کہ عام زبان میں کہ جنسی خواہش نہیں ہوتی یا جنسی عضو میں سختی نہیں آتی، یہ ان کے لیے، اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں، شوگر کا مریض ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر وہ لوگ جن کی عمر 35-40 سال سے زیادہ جاتی ہے ان میں تھوڑا سا مسئلہ جاتا ہے، اور یہ نارمل بات ہے، کوئی بھی بندہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی سامعین محترم، ڈاکٹر ندیم صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ویاگرا جو ہے شوگر والا بندہ لے سکتا ہے، اور عام نارمل جو ہے 30-35 سال کے بعد جو مردانہ کمزوری آ سکتی ہے وہ بندہ بھی لے سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، دنیا میں جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہونا فرض عین ہے۔ اس کی وجہ ڈاکٹر ندیم صاحب بیچارے خود نہیں جانتے کہ شوگر والے کو مردانہ کمزوری کیوں ہوتی ہے۔ کیونکہ میرے شوگر کے باب میں یہ میں نے ساری تفصیل دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی علم کے اضافے کے لیے بتاتا چلا جاؤں کہ شوگر حقیقی جو ہوتی ہے، اصل میں تو ایلوپیتھک تھیوری کو یہ بھی نہیں پتا کہ شوگر کی بھی اقسام ہیں۔ ان کے علم میں تو صرف شوگر کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے ٹائپ 1 اور ایک ہے ٹائپ 2 بس، اور تیسری ہوتی ہے حاملہ کی شوگر۔ اب یہ 3 اقسام ہے ان کی شوگر کی، اور ان کے لیے پوری دنیا میں ایک جیسے ہی نمکیات دیے جاتے ہیں، جس کے اندر نام بدلے جاتے ہیں، دوائیوں کی مقدار بدلی جاتی ہے، دوائیوں کی ڈبی اور لیول بدلے جاتے ہیں۔ دنیا کا جتنا بھی بڑا کوئی ڈاکٹر ہے وہ شوگر کے لیے ہائیڈرو کلورک ایسڈ ایک نمک ہے جو کہ تیزاب نمک سے بنتا ہے، تیزاب نمک سے ہائیڈرو کلورک ایسڈ جو ہے وہ بنتا ہے، اور ہائیڈرو کلورائڈ جو ہے یہ برتن دھونے میں، سٹیل دھونے میں، چمڑا دھونے میں نے بڑی ویڈیوز میں آپ کو بتایا۔ بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوگر والے کا چوتھا ہضم خراب ہو جاتا ہے، اس کی ساری طاقت کی غذائیں پیشاب کے راستے سے نکل جاتی ہیں، چوتھے ہضم تک جا کر منی نے بننا ہوتا ہے۔ شوگر والے کا سب سے بڑا مسئلہ منی ہی نہیں بنتا، ویاگرا وہاں کیا کرے گی سوائے اس کے کہ چند ہفتے چند ماہ اس کو جوش دلا دے گی، اور جوش دلا کے ٹیسٹز میں گردوں میں خون لے جا کر کچھ منی کے قطرے بنا دے گی اور وقتی گزارا ہو جائے گا۔ لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ، ایک طرف ایلوپیتھک میڈیکل والے یہ کہتے ہیں کہ شوگر والے اپنے گردوں کی کیئر کریں،
شوگر والوں کے گردے لازمی خراب ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ ڈاکٹر صاحب شوگر والوں کو ویاگرا اور سلڈینافیل کا نمک دے رہے ہیں، جس کا فنکشن ہی بلڈ پریشر کو ہائی کرنا اور گردوں پہ بلڈ فلو کو بڑھا دینا ہے۔ اب آگے آ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں 35 اور 40 سال کے بندے بھی کھا سکتے ہیں۔ مطلب 35-40 سال میں جا کے تو انسان کی جوانی شباب میں پہنچتی ہے۔ یہ 35 اور 40 سال کی عمر کو کڑیل جوان کہا جاتا ہے، بلکہ آج کل تو 35-40 سال میں جا کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ جی محترم، جب بچے اور بچیاں 35-40 سال تک آج کے دور میں بیائی جا رہی ہیں تو ڈاکٹر ندیم کے مطابق تو پھر یہ سارے بیچارے نامرد ہو چکے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ ویگرا کی ضرورت ہے۔ آئیے اب آگے سنتے ہیں۔ ہر بیماری کا علاج ہے اور آپ اسے لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو، جب آپ کو بیماری ہے تو آپ اس کا ظاہر ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے۔ ساری دنیا میں یہ عام بکتی ہے، اوور دا کاؤنٹر ہے، تو آپ جو ہے اوور دا کاؤنٹر لے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، سنا اپنے سامعین، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، جب آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ یہ سرے عام لے سکتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں عام بکتی ہے، اور یہ جب بھی آپ کو گولیاں دیں گے تو کاؤنٹر کے نیچے سے نکال کر دیں گے، کیونکہ یہ انڈیا سے بن کر آتی ہے۔ کہ خاص طور پر میرے خیال سے پاکستان میں یہ نہیں ملتی ہے، نہ بنتی ہے، تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سارے انڈیا سے بلیک ہو کے آتی ہے تو وہ ٹیبل کے نیچے سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بلیک میں دیتے ہیں۔ کہ ایک چیز انڈیا سے آ رہی ہے، اور آپ یقین جانیں یہ وہ ویگرا نہیں ہے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا نا کہ یہ ویگرا 2 نمبر آ رہی ہے۔ اس میں جوہر کچلا، اسٹیکنیا پاؤڈر، یوہمبین، اور اس میں آرسینک پاؤڈر اور سلڈینافیل اور ٹیلڈینافیل، یہ نقلی پاؤڈر انڈیا سے بن کے آ رہے ہیں۔ کیونکہ یہ نقلی ہیں اس لیے یہ چھپ کر کاؤنٹر سے نکال کے دی جاتی ہے، سرے بازار نہیں رکھی جاتی۔ اب اگلی بات میں آپ کو مذہبی طور پہ کر دوں، معلوم یہ ہوا کہ اس گولی کے کاروبار میں ہی 2 نمبری ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا میکانزم ایکشن کیا ہے، کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ دوستو یہ کرتی ہے، ایک انزائم ہوتا ہے فاسفوڈائسٹریز، اس کو بلاک کرتی ہے، اور وہاں پہ جو نائٹرک آکسائڈ ہے اس کی کنسنٹریشن کو بڑھاتی ہے، اور نائٹرک آکسائڈ کیا ہے، وہ ویزوڈائلیٹر ہے، وہ جو خون کی نالیاں ہیں آپ کے عضو خاص میں، آپ کے اس ایریے میں، وہاں پہ اس کو کھول دیتی ہیں، نالیوں کھول دیتی ہیں، وہاں پہ بلڈ فلو زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے عضو خاص میں تناؤ آتا ہے۔ جی سامعین، تو نائٹرک آکسائڈ کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں، جن کی وجہ سے بلڈ فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ گولی جا کر کرتی کیا ہے سمجھیے، آپ کے جسم میں جہاں کہیں بھی نائٹرک آکسائڈ کا مواد موجود ہے، خاص طور پہ گردے انہیں تیار کرتے ہیں، یہ جا کر خون سے اور گردوں سے اس نائٹرک آکسائڈ کے مواد کو کھینچ کر آپ کے پینس کی طرف لے آتی ہے، اور آپ کی باڈی سے جتنی مردانہ طاقت کے عنصر ہیں ان کو جمع کر کے یہ آپ کے پینس کی طرف ایک دفعہ تو لے آتی ہے۔ جیسے ہم بہت ساری چیزیں جمع کر کے اکٹھی کر کے ان کی گانٹھ باندھ دیں تو سارا کمرہ خالی ہو جائے گا۔ مطلب یہ گولیاں وقتی طور پر شہوت واقعی لاتی ہیں، بہت سختی ہوتی ہے، بہت لذت آتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کا اینڈ بہت برا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعد میں یہ طاقت جسم میں ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہی گولیاں پھر گردوں کو، دماغ کو، دل کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں، سختی آتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈوز کیا ہے، اس کو کیسے کھانا چاہیے اور کس طرح کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ڈوز ہے ہمیشہ لو ڈوز سے سٹارٹ کرنی چاہیے۔ پہلے آپ 50 کو آزمائیں، 50 ملی گرام آزمائیں۔ جو لوگ 50 سال سے نیچے ہیں ان کے لیے 50 ڈوز کافی ہے۔ جو عمر زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر جن کو شوگر ہے ان کے لیے ڈوز ہائی چاہیے ہوتی ہے، لیکن ادروائز یہ 50 جو ہے وہ نارمل ڈوز ہے، آپ اس کو استعمال کریں، اب ہائی ڈوز پہ نہ جائیں، آپ 50 استعمال کریں۔ اب دیکھیے سامعین، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جو لوگ 50 سال سے اوپر ہیں ان کو 100 کی طاقت میں چاہیے ہوتی ہے، 100 ملی گرام، اور جن کی 40 تک عمر ہے وہ 50 والی لے لیں، اور 50 والی کو لے کر آزمائیں۔ ان کے جملے دیکھیں، یعنی اگر آپ مردانہ کمزوری کے مریض ہیں تو ہمارے پاس سائنٹیفک کوئی علاج نہیں ہے،
یہ ویگرا ہے، یہ سائلس ہے، ان کی طاقتیں ہیں، ان کو کھائیں اور آزمائیں، اور اگر آزمائش میں آپ کے گردے اڑ جائیں، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، آپ کو فالج ہو جائے، تو ڈاکٹر ندیم صاحب اس کے ذمہ دار نہیں ہے، اس کی ذمہ دار کمپنی ہے، اور وہ کمپنی مٹیریل لے رہی ہے انڈیا سے۔ الزام کس پر آئے گا کہ جی انڈیا سے دوائیاں بن کر آئی تھی، لوگ مر گئے۔ تو مطلب یہ کہ 40 سال سے پہلے والا 50 کھائے، کیوں کھائے؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، کیونکہ 40 سال تک میں کہہ رہا ہوں شباب قائم ہوتا ہے، لوگ سیکسی ویڈیوز اور گندے بلو پرنٹ دیکھ کر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اتنی طاقت رکھیں، جبکہ فطری طور پر اتنی طاقت انسان میں ہوتی نہیں ہے۔ یہ گولیاں انسانی جسم کے اندر آپ کی غذاؤں کی جو طاقتیں جمع ہوتی ہیں، جن کو آپ نے عرصہ دراز تک رفتہ رفتہ استعمال کرنا ہوتا ہے، یہ گولیاں جسم میں داخل ہو کر ان طاقتوں کو یک لخت جمع کر کے آپ کو ایک دفعہ ببر شیر بنا دیتی ہیں، اور چند مہینوں بعد آپ گیدڑ بھی نہیں رہتے۔ سنیے، آپ چاس استعمال کریں، آپ نے اس کو لینا ہے، یا تو آپ خالی پیٹ لے لیں، یا پھر آپ ہلکی غذا کھائیں، تھوڑی غذا کھائیں، اور اس کو کھانا ہے جو فیٹی فوڈ ہے اس کے ساتھ نہیں آپ نے کھانا، جس میں آئل زیادہ ہے یا پھر جیسے دودھ ہے، آپ نے اس کے ساتھ نہیں لینا، کیونکہ پھر آپ کی جو اس کی جسم میں داخل ہونے کی بلڈ میں جانے کی جو رفتار ہے نا، ابزارپشن ہے، وہ کم ہو جائے گی۔ جی سامعین محترم، تو آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کو فیٹی فوڈ سے نہیں لینا، یعنی دودھ سے نہیں لینا، آپ نے گھی اور مکھن ملائی والی آئٹم سے نہیں لینا، کیونکہ اس سے اس کا اثر جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ کم کیوں ہوگا؟ میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ نیفرون ہمیشہ خشکی سے سکڑتے ہیں، اور یہ گولیاں آپ کے خون میں تمام جتنے بھی رطوبتی مادے ہیں، فلیکسیبلٹی جتنی ہے جسم کی، اسے کیونکہ انہوں نے تناؤ دینا ہے آپ کے پٹھوں کو، تو اسے سکھا دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں، آپ سنیے کہ ان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، سر درد ہو جاتی ہے، سینہ جکڑا جاتا ہے۔ ایک طرف سینے کی درد اور جکڑن کو ڈاکٹر ہارٹ کا مرض بنا کے فوری اس کو جناب ہارٹ کے وارڈ میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایک درد کہہ رہے ہیں کہ جی ناک خشک ہو جائے گا، آنکھیں لال ہو جائیں گی، سر درد ہو جائے گا، اور پھر فرما رہے ہیں کہ یہ کچھ وقت کے لیے ہے، یہ عارضی ہے اور یہ نارمل ہے۔ کیا یہ نارمل مریض جب کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے کہ جی میرا سینہ درد ہو رہا ہے، کیا اسے کارڈیالوجی کے وارڈ میں نہیں لے جاتے؟ جس کا ناک بند ہو اس کو غدودوں والے کیا کہتے ہیں کہ تمہارے ناک کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر سر درد شدید بن گیا ہے تو کیا اسے فالج نہیں ہو سکتا؟ کیا اسے برین ہیمریج نہیں ہو سکتی؟ میں کتنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ گولیاں فالج کا، برین ہیمریج کا اور دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں اور گردوں کو فیل کرتی ہیں۔ آپ نے اس کو فیٹی فوڈ کے ساتھ نہیں لینا، یا وہ بلائی والا دودھ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو نہیں لینا، اور آپ نے اس کو ہفتے میں آپ میکسیمم 2 سے 3 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، ڈیلی بیس پہ نہیں آپ نے لینا، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا اس کا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو ڈیلی بیس پہ نہیں لینا۔ اور اس کے جو سائڈ افیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں وہ موسٹلی جو نارمل ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو چہرہ فیس وہ فلشنگ کرتا ہے، ریڈ ہو جاتا ہے، کان بجتے ہیں یا کانوں میں سنسناہٹ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ کا جو ناک ہے یہ اسٹفی ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات لوگوں کو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، تو یہ نارمل ہے، یہ 2-3 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یا پھر آپ کی چیسٹ پہ دباؤ پڑتا ہے، یا اور آپ کا جو بلڈ پریشر اوپر نیچے جاتا ہے، یہ تو ہے نارمل۔ یا آپ کے اسٹومک میں ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے اسٹومک، تو یہ ہے نارمل۔ جی سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ اسٹمک بھی آپ کا خراب ہو سکتا ہے، آپ کے کانوں میں شائیں شائیں۔ اب ایک مریض ہے جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جی میرے کانوں میں شائیں شائیں اور سیٹیاں بج رہی ہیں، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ اس کے دماغ کی رطوبتیں جو ہیں وہ خشک ہو گئی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے سماعت بھی کم دے رہی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو رہا ہے، کیا وہ بیمار نہیں ہے؟ اچھا، یہ گولیاں یہ علامات پیدا کر رہی ہیں اور محترم فرما رہے ہیں کہ یہ نارمل ہے۔ کیا ایسا مریض یہ سمجھ کر اسے کنٹینیو کھا لے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دفعہ ہفتے میں کھا سکتے ہو۔ جس بندے کا 2-3 دفعہ ہفتے میں ناک بند ہو، کان شائیں شائیں کریں، آنکھیں لال ہو جائیں، چہرہ لال ہو جائے، چھاتی رک جائے اور معدے پہ، اسٹمک پہ، آپ یقین جانے میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ گولی معدے کا السر پیدا کرنے کے لیے نمبر 1 ہے۔
کیونکہ اس نے میدے کے تیزابات اور میدے کے انزائمز اور منرل تمام کے تمام خشک کر دینے ہوتے ہیں، اور جیسے پانی خشک ہو کے زمین پھٹ جاتی ہے تو میدا ان گولیوں سے آہستہ آہستہ زخمی ہو کر السر ہو جایا کرتا ہے۔ نارمل کہ یہ جو ختم ہو جاتے ہیں 2-3 گھنٹے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو سویر قسم کا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جب وہ ویاگرا لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اریکشن ہوتا ہے وہ پینفل ہوتا ہے، بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور اکڑاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ 2-3 گھنٹے بعد بھی صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ سویر کنڈیشن ہے، اس کو ہم میڈیکل زبان میں کہتے ہیں پریاپیزم، ٹھیک ہے۔ جی محترم سامعین، ڈاکٹر ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریاپرزم یعنی شہوت اتنی آ جانی کہ باوجود 2-3 دفعہ بیوی کے قریب جانے سے بھی شہوت نہ ٹوٹے۔ 2011 کی بات ہے، پتوں کی میں تھا، اور کچا پکا ایک گاؤں ہے، وہاں کا ایک لڑکا، میں نام نہیں لیتا، میرے اس فیملی سے تعلقات ہیں، اس لڑکے نے اکٹھی 2 کوبرا گولیاں کھا لیں، اور وہ یہ موت کے کنویں پہ خسروں کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ یہ گولیاں کھاتے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھر کم جانا ہوتا ہے، باہر زیادہ جانا ہوتا ہے۔ اس لڑکے کو نسیم ہاسپٹل ہے پتوں کی مین پہ، وہاں لے جایا گیا، اور 18 گھنٹے بعد بھی اس بچے کی شہوت نہیں ٹوٹی، اسے اتنی تکلیف اور درد ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب نے کہا جی اس کی نس کاٹنی پڑے گی اور اس کا 18,000 روپیہ خرچہ آئے گا۔ یہ 2010 کی بات یا 11 کی کر رہا ہوں۔ تو وہاں ایک میرے دوست ہیں حکیم صاحب، میں ان کا بھی نام نہیں لیتا، ان کے دواخانے پر اسے لے جایا گیا، علاج کے بعد ان سے نہ سنبھلا، تو کیونکہ وہ ابھی طالب علمی کے دور میں تھے، انہوں نے پھر مجھ سے رائے کی، مجھے بلایا، میں وہاں گیا، پیشنٹ دیکھا، اس کی کنڈیشن بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، اور جناب اس کے اوپر ایک چادر اڑائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں نا کہ جناب یہ اس کی شہوت اتنی ہو جاتی ہے کہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ اس شہوت کے ساتھ اس کے گردوں میں پریشر بڑا ہوتا ہے، اور نیفرون کے اندر خون کا فلو بہت تیز ہو رہا ہوتا ہے، اور پینس کے اندر بھی۔ آخر کار مختصر کہ اس بندے کو آپریشن سے بھی اللہ نے بچایا، اور حکیم محمد ضیاء نے 3 گھنٹے میں اس کو کھانے والی ادویات سے ٹھیک کیا۔ آج تک وہ لڑکا زندہ ہے، حیات ہے، بالکل تندرست ہے، پوری فیملی ان کی میری شکر گزار ہوئی کہ آپ نے ہمیں آپریشن سے بچا لیا۔ اس کنڈیشن میں آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں، ٹھیک ہے، یہ لازمی ہے۔ اس کنڈیشن میں اگر آپ کا جو کڑاوا ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے بعد بھی ختم نہیں ہو رہا تو یہ آپ کو لازمی کنسلٹ کریں، کیونکہ جو ویاگرا کا اثر ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے ہوتا ہے آپ کے جسم میں، اگر اس کے بعد بھی اگر رہ رہا ہے تو پھر یہ مسئلہ ہوگا۔ اور آخر میں جی یہ کن دواؤں کے ساتھ نہیں لینا چاہیے، کنٹرا انڈیکیشن کیا ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پہ تو جو لوگ ہیں انجائنا کے مریض ہیں یا ہارٹ کے مریض ہیں جو زبان کے نیچے رکھنے والی گولی لے رہے ہیں، ان کے لیے یہ تو مکمل طور پہ بند ہے، وہ نہیں لے سکتے۔ جی سامعین محترم، دیکھیے ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جی سب سے پہلے جو زبان کے نیچے رکھنے والی گولی کھاتے ہیں، یعنی دل کو خون پتلا کرنے والی، وہ بھی نہ کھائیں، جو ہارٹ کے مریض ہیں وہ بھی نہ کھائیں، اور خود ہی بتا رہے ہیں کہ اس کا چھاتی پر ہارٹ پر دباؤ آتا ہے، سٹفنس آ جاتی ہے، دماغ خشک ہو جاتا ہے، مطلب ہارٹ کے پیشنٹ کو پیدا کرنے کے لیے یہ گولی کافی ہے کہ اس کے دل کا اٹیک ہو جائے۔ آگے سنیے۔ کیونکہ وہ آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ گرا دے گا اور وہ مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ تو وہ جو لوگ دل کے مریض ہیں اور وہ کبھی کبھی زبان کے نیچے رکھنے والی گولی کھاتے ہیں، جس کو ہم میڈیکل زبان میں کہتے ہیں کہ نائٹریٹس، ٹھیک ہے، یا پھر اینجیسڈ ہے، یا اس طرح کی اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو زبان کے نیچے رکھتے ہیں، تو وہ آپ نے ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھانا ویاگرا کو، یہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا اور صورت ڈیتھ تک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھ لیں جی، خود ہی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتا دیا، مجھے بولنا ہی پڑا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کنڈیشن ہو گئی ویاگرا کی وجہ سے تو آپ کی ڈیتھ تک ہو سکتی ہے، مطلب کہ یہ بندے مارنے والی دوائیاں ہیں جو آپ لذت لینے کے لیے کھا رہے ہیں۔ آگے سن لیجیے۔ جو اس کو آپ نے جن لوگوں کا بی پی 90-50 سے نیچے رہتا ہے، جو لو رہتا ہے 90 اوپر والی ریڈنگ ہے، نیچے والی 50، اس سے کم ہوتا ہے یا اس طرح کا ہوتا ہے وہ بھی نہ لے، اور جن کا بلڈ پریشر 170 سے اوپر ہوتا ہے وہ بھی اس کو نہ لے۔ لو جی، نئی تشخیص آ گئی ڈاکٹر ندیم صاحب کی، جس کا بلڈ پریشر لو ہے وہ بھی نہ لے، جس کا ہائی ہے وہ بھی نہ لے۔ اب اپنی ایمانداری سے آپ لوگ کمنٹس کیجئے گا، کیا کوئی شخص یہ گولی لیتے ہوئے بتاتا ہے کہ میرا بلڈ ہائی ہے یا لو ہے؟ اس کے ذہن میں لذت ہوتی ہے، اس کے ذہن میں صحبت ہوتی ہے، اس کے ذہن میں عورت ہوتی ہے، اس کے ذہن میں زنا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ جاتا ہے لیتا ہے، کوئی مر جائے تو کوئی بات نہیں جی، کمپنی کی دوائی تھی، معلوم ہوا یہ خطرناک زہر ہمارے ملک
ملک میں شریعام بک رہے ہیں، اسی لیے یہ ٹیبل کے اندر سے دیتے ہیں، شریعام نہیں رکھتے۔ اور جن لوگوں کو تھوڑا آئی سائٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ ممنوع ہے۔ تو موسٹلی جو اس کا نتیجہ ہے، کنکلوژن ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ٹھیک ہے، وہ اس کو کیئرفلی لیں، بہت سوچ سمجھ کے لیں، یا تو وہ فارماسسٹ جہاں سے لے رہے ہیں وہاں سے اس کو کنسلٹ کریں، اور یا پھر ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ استعمال کریں۔ اب دیکھیں جی، جس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے وہ بھی نہ لے، کیونکہ آنکھوں کے پردے کے پیچھے خون جمع کر دیتی ہے، وہ اندھا بھی ہو سکتا ہے، خود ہی پیچھے بتا گئے ہیں کہ یہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ اور جو ہارٹ پیشنٹ ہے وہ بھی اسے نہ لیں، اور ماشاءاللہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جس کیمسٹ سے، جس میڈیکل سٹور والے سے آپ نے یہ دوائیاں لی ہیں، آپ ان سے کنسلٹ کریں، آپ ان سے مشورہ لیں۔ یعنی ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ختم ہو گئی ہے، جس میڈیکل سٹور والے نے دوائی بیچی ہے بس وہ اس کا مشورہ دے دے گا۔ میں حکومت پاکستان سے بھی درخواست کروں گا کہ کیا یہ دوائیاں اتنی ہی عام ہو گئی ہیں کہ ایک میڈیکل ریپ، میڈیکل کنسلٹ دینے کے لیے دوائیاں بیچنے والا کیمسٹ جو ہے وہ بھی اس کا ڈاکٹر بن گیا، اور آگے فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے جا کر اس کا مشورہ کرے۔ اچھا، ڈاکٹر جتنے بھی سیکسولوجسٹ ہیں وہ سارے کے سارے دیتے ہی ویگرا ہیں، ان کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج سے جب ویگرا نہیں بنی تھی، میرا اعلان ہے تمام سیکس کے ڈاکٹروں کو، اس سے پہلے ان کے پاس ککھ بھی نہیں تھا، فضول دوائیاں تھی۔ ڈاکٹر بھی ہمارے بڑوں کے پاس آ کے لکوریے کی، جریان کی، احتلام کی، سکت انزال کی، میری 7 پشتیں گزر گئی ہیں اس کام میں، ان سے آ کے دوائیاں لیتے ہوئے ہم دیکھتے رہے۔ اب دیکھیے جی، جو ہارٹ پیشنٹ ہے وہ اس کو عام طور پہ نہ لے اوور دا کاؤنٹر، وہ لازمی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں یا فارماسسٹ سے کنسلٹ کریں۔ کسی بھائی کسی اور میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو انشاءاللہ۔ جی سامعین محترم، تو یہ تھی ڈاکٹر ندیم صاحب کی کہانی، جنہوں نے آپ کو ویگرا کی بڑی خوبصورت ایک فلم بنا کے پیش کی ہے، اور اس فلم کے جتنے بھی اچھے سین تھے وہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں۔ اور انہی باتوں کے ساتھ میں چیخ کر آپ کو کہتا رہوں گا کہ خدا کے لیے ایلوپیتھک اور کیمیکل اور نمکیات کی ادویات سے بچیں۔ یہ جتنی بھی دوائیاں ہیں یہ کیمیکل ہیں، یہ نمکیات ہیں، یہ سالٹ ہیں، اور سالٹ کی مقدار کو جسم کے اندر گردے مینج کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جتنے بھی گردے کے ہاسپٹل کے گردوں کے وارڈ ہیں آپ جا کر چلے جائیں، اس میں 80% لوگ حکیموں کے بیمار ہوئے ہوں گے۔ مانتا ہوں جاہل حکیم بھی ہیں، کچھ حکیم دے رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے دے رہے ہیں، کچھ ماشاءاللہ ایسے حکیم بھی ہیں جو یہ ویگرا پیس کر مجونوں میں ڈال رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے میرے حکیم بھی یہ حرکت کرتے ہیں، میں ان کے بھی خلاف ہوں، لیکن جو یہ کیمیکل مسلسل دیے جا رہے ہیں، شوگر کی دوائیاں ہیں، ہارٹ کی دوائیاں ہیں، بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں، جوڑوں کی دوائیاں ہیں، پین کلر ہے، کیا یہ سارے نمکیات اکٹھے ہو کر، میں دنیا کے ڈاکٹروں کو چیلنج کر رہا ہوں، کیا یہ گردوں سے خارج نہیں ہوتے؟ جب باریک نیفرون 10 لاکھ جھلیاں جالیاں باریک سوراخوں سے یہ دوائیاں جگر چھانٹی کرتا ہے تو جگر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گردے بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ آج کی کہانی تھی ڈاکٹر ندیم صاحب کے ساتھ۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی لے کر پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے کمنٹس ضرور کیجئے گا، اور میرے کمنٹس میں صاحب علم لوگ کمنٹس کریں۔ اگر کوئی جاہل کمنٹ کرے گا تو اس کو بڑا سخت جواب دیا جائے گا، جسے علم نہیں ہے وہ کمنٹ نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔